اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، کربلا ایک ایسی جنگ ہے کہ حقیقتاً جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ دنیا کی درج شدہ تاریخ یعنی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک کوئی جنگ ایسی نہیں گزری جس کے حالات کربلا کی جنگ جیسے ہوں۔ کربلا میں جہاں امام مظلوم علیہ السلام کے انصار و اعوان نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، وہیں خانوادہ اہل بیت نے بھی شجاعت، دلیری اور وفا کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ جن کی نظیر اور مثال لانا ناممکن ہے۔ کربلا کی جنگ میں خانوادہ اہل بیت میں سب سے زیادہ قربانیاں جناب عقیل بن ابی طالب اور جناب جعفر طیار کی اولاد نے دی ہیں۔ ہم اس سے پہلے جناب عقیل علیہ السلام کی اولاد کی کربلا میں قربانیوں پر ایک ویڈیو پیش کر چکے ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو خاص ایک ہستی کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے جواں سال فرزند ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہیں اور ان کے حالات کیا ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کو مورخین نے اولاد مسلم میں سب سے زیادہ شجاع قرار دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 24 برس تھی۔ آپ کی ولادت مدینہ میں سن 37 یا 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ مدینہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھے۔ جب امام نے حج سے عین ایک دن پہلے مکہ چھوڑا تو جناب عبداللہ ابن مسلم بھی امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے حالات دریافت کرنے اور بیعت لینے کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ جناب محمد و ابراہیم نامی دو بچے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ کوفہ گئے تھے، جبکہ جناب مسلم کی دیگر اولاد اور بیویاں امام حسین علیہ السلام کے زیر نگرانی مکہ میں ہی مقیم تھے۔ ناظرین، جناب عبداللہ ابن مسلم بن عقیل کی والدہ حضرت رقیہ بنت علی بن ابی طالب تھیں۔ ہم اپنی بی بی پاک دامن کی حقیقت نامی ویڈیو میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی رقیہ نامی دو بیٹیوں رقیہ کبریٰ اور رقیہ صغریٰ کی شادی جناب مسلم سے ہوئی تھی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جناب رقیہ کبریٰ کے انتقال کے بعد جناب مسلم کے بچوں کی پرورش کے لیے حضرت رقیہ صغریٰ بنت علی سلام اللہ علیہا کو بچوں کی پرورش کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کی زوجیت میں دے دیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ ہماری اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جبکہ اس مسئلے پر مزید تفصیل کے لیے آپ آیت اللہ صادق کرباسی کے حسینی انسائیکلوپیڈیا کی خواتین کی جلد، جس کا اردو ترجمہ تجلیات حسین کے نام سے ہو چکا ہے، کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے۔ روز عاشور بنی عقیل کے متعدد جوان شہید ہوئے اور مسلم ابن عقیل کے فرزندوں اور خاندان کے افراد نے ایک کے بعد ایک میدان وفا میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی، مگر بنی عقیل سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فرزندان عقیل، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ مگر بنی عقیل نے یک زبان ہو کر انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم نے عرض کیا کہ سبحان اللہ، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ کہیں کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے چچا زاد بھائیوں اور رسول اللہ کے نواسے کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ خدا کی قسم، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانوں، مال اور اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے وہی منزل پائیں گے جو آپ پائیں گے۔ آپ کے بعد ہماری زندگی بدصورت اور بے معنی ہے۔ ایک اور موقع پر امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پر جناب عبداللہ ابن مسلم سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے،
تمہارے خاندان نے بہت قربانیاں دے دی ہیں، تم میری بیعت سے آزاد ہو، اپنی والدہ کا ہاتھ تھامو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر اس وفاشوار نوجوان نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں رسول اللہ کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ اگر آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسلم عاشورہ کے دوسرے نوجوان شہید تھے۔ حضرت علی اکبر کے بعد یہ میدان میں اترے۔ روایت کے مطابق آپ نے کئی حملوں میں دشمن کی صفیں چیر ڈالیں اور بڑی تعداد میں سواروں کو ہلاک کیا۔ آپ اس قدر دلیر تھے کہ بعض اوقات دشمن آپ کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا۔ علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان مرصوص میں بیان کیا ہے کہ ابن شہر آشوب کی روایت کے مطابق آپ نے 3 حملوں میں 98 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ جب ابن سعد ملعون نے جناب عبداللہ کی شجاعت کو دیکھا تو کہا، اے لشکر والو، اس شہزادے کے مقابلے کو نکلو، لیکن کوئی ان کے مقابل نہ آیا۔ اگرچہ جناب عبداللہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت نڈھال ہو چکے تھے، پھر بھی میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا اور پھر میمنے کو میسرے پر پلٹا اور کافی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب جناب عبداللہ ابن مسلم مقابلہ کرتے کرتے اپنے مرکز کی طرف پلٹے، لیکن سپاہ یزید نے پیادوں اور سواروں کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا۔ عمر ابن سعد ملعون کے حکم پر انہیں گھیر لیا گیا اور محاصرہ تنگ کر دیا۔ ناظرین، میدان میں اترتے وقت جناب عبداللہ ابن مسلم یہ رجز پڑھ رہے تھے، آج میں اپنے والد مسلم سے جا ملوں گا اور ان نوجوانوں سے بھی جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ وہ ایسے لوگ نہ تھے کہ جنہیں جھوٹ سے پہچانا جاتا ہو، بلکہ وہ شرف و کرامت کے مالک تھے۔ وہ بنی ہاشم کے وہ سردار تھے جو عزت و حسب کے پیکر تھے۔ ابن نثار نے اپنی شاعری میں عبداللہ ابن مسلم کی شجاعت کا نہایت مؤثر نقشہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جوان شیر کی طرح میدان میں گرجتا تھا، اس کی تلوار بجلی کی مانند چمکتی تھی اور دشمن اس کے رعب سے کانپ اٹھتے تھے۔ مگر آخر کار دشمنوں نے سامنے آنے کی ہمت نہ کی اور دور سے تیر برسائے۔ ایک تیر آ کر آپ کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اس وقت آپ جنگ کی گرد اور پسینہ اپنے چہرے سے صاف کر رہے تھے۔ تیر اس زور سے لگا کہ آپ کا ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ جڑ گیا۔ جناب عبداللہ نے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ چھڑا سکے۔ اسید بن مالک ملعون نے آپ کے سینے پر تیر مارا، جس سے آپ زین سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس عالم میں آپ نے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں کمزور سمجھا، ہمیں حقیر جانا، پس تو اسی طرح انہیں ہلاک کر جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا، اور انہیں اسی طرح رسوا کر کہ جس طرح انہوں نے ہمیں ذلیل سمجھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمیں ذلیل سمجھا، نہ کہ یہ کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ یعنی اہل بیت کے سپاہی حقیقت میں کبھی ذلیل نہیں ہوئے، دشمن نے صرف انہیں کمزور اور بے بس سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ بعد ازاں ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا گیا اور دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام فوراً ان کی مدد کو پہنچے، حملہ آوروں کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا، اے اللہ، آل عقیل کے قاتلوں کو ہلاک فرما۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے خود اس جوان کی لاش اٹھائی، اسے اپنے گھوڑے پر رکھا اور خیموں تک لے آئے۔ یوں حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل بنی ہاشم کے ان عظیم شہیدوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے وفاداری، غیرت اور عشق حسین کی ایسی مثال قائم کر دی جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ اور ابن نثار کے بقول، ہائے وہ جوانی جو نیزوں کے سائے میں قربان ہو گئی، ہائے وہ جسم جو شہادت کے خون سے غسل کر کے رخصت ہوا۔
گھوڑوں کی ٹاپوں اور تپتے صحرا کے درمیان سورج کی تپش ہی کفن بنی۔ اے میرے دل، عبداللہ ابن مسلم کے غم میں پھٹ جا۔ ناظرین، ابو مخنف بیان کرتا ہے کہ ابو عبداللہ علی زبیدی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ زید بن ورقہ جوہنی ملعون نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کربلا میں ایک نوجوان کو تیر مارا۔ اس وقت اس جوان کا ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا۔ تیر نے اس کے ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ ملا دیا۔ وہ جوان کوشش کے باوجود تیر کو پیشانی سے نہ نکال سکا۔ اس کے بعد ان پر ایک اور تیر چلایا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ وہ ملعون مزید کہتا ہے کہ وہ جوان جناب عبداللہ ابن مسلم بن عقیل تھے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے زور سے ان کی پیشانی سے تیر نکالا، لیکن تیر کا اگلا حصہ یعنی لوہے کا وہ حصہ جو تیر کے سرے پر لگا ہوتا ہے ان کی پیشانی میں ہی رہ گیا اور میں اسے باہر نہ نکال سکا۔ ناظرین، جب جناب مختار ثقفی نے قیام کیا تو آپ نے جناب عبداللہ بن مسلم کے قاتل عامر یا عمر بن صبیح سیداوی ملعون کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ ملعون رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر سویا ہوا تھا اور اپنی تلوار تکیے کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اتنے میں اچانک جناب مختار کے لشکر نے اسے گھیر لیا اور گرفتار کر کے جناب مختار کے پاس لے گئے۔ جناب مختار نے اس پر تیر چلانے کا حکم دیا اور پھر اس کے ناپاک جسم کو جلا دیا گیا۔ زیارت ناحیہ میں جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل پر سلام بھیجا گیا ہے اور آپ کے قاتل کا نام عامر بن صعصعہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: تاریخ طبری، ارشاد شیخ مفید، لہوف ابن طاؤس، بحار الانوار علامہ مجلسی اور بنیان مرصوص علامہ حیدر عباس۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔